ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ سامعین و ناظرین، یقینی طور پر آپ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تیسرا رمضان آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ الحمدللہ ماشاءاللہ سے ہم لوگ تیسرے روزے کی افطار تک پہنچ گئے ہیں۔ سامعین و ناظرین، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم جس ذات کے لیے روزہ رکھتے ہیں وہ ذات ہمارے دلوں کے راز جانتی ہے، وہ ذات ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے، وہ ذات اس بات سے واقف ہے کہ ہم نے اس کی خالصتاً خوشنودی کے لیے روزہ رکھا، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا، اس کو خوش کرنے کے لیے ہم تمام حلال چیزوں سے بچے رہے، بھوکے پیاسے رہے اور اس کی عبادت کرتے رہے۔ وہ ذات جو ایک انسان کو اس کی ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتی ہے، یقینی طور پر وہ اس روزے کا اجر و ثواب بھی عظیم عطا کرے گی۔ سامعین ناظرین، قرآن پاک فرقان حمید میں یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یقینی طور پر روزہ جہاں پر ہمیں طبی فوائد دیتا ہے وہاں پر ہمیں روحانی فوائد بھی دیتا ہے۔ ہم رب تعالیٰ کی ذات کے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ سال کے یوں تو 12 مہینے ہی ہمیں اس ذات کی عبادت اسی طریقے سے کرنی چاہیے جس طرح ہم رمضان میں کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیے وہی وہ ذات ہے جب ہم بیمار ہوتے ہیں ہمیں شفا دیتا ہے، ہماری اولاد بیمار ہوتی ہے اس کو شفا دیتا ہے، وہی وہ ذات ہے جو ہمیں رزق عطا کرتا ہے۔ تو ہم اس کی جتنی عبادت کریں وہ کم ہے۔ حالانکہ اگر صرف رب تعالیٰ نے ہم لوگوں سے عبادت ہی کروانی ہوتی تو اس کے لیے فرشتے ہی ڈھیروں ڈھیر ہیں جو ہر وقت اس کی عبادت کرتے رہتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، صرف اس کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ جب اس کی عبادت کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس کو میں نے زمین پر بھیجا ہے، یہ گناہ بھی کر سکتا تھا، یہ بھٹک بھی سکتا تھا، یہ دوستوں کے ساتھ دوسرے مشاغل میں بھی مصروف ہو سکتا تھا، لیکن یہ خالصتاً میری رضا کے لیے راتوں میں قیام کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ جب وہ ذات خوش ہوتی ہے تو پھر ڈھیروں ڈھیر نوازتی ہے، اس کی رحمتوں کی، اس کی برکتوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ سامعین و ناظرین، یہ نشریات آواز نیوز سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو ایف ایم ریڈیوز ہیں وہاں سے آپ ہمارے نشریات کو اس وقت سماعت کر رہے ہیں۔ یقینی طور پر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا یہاں پر ہمارے ان کوآرڈینیٹرز کا جو افطار کے اس وقت میں ہمارے اور آپ کے درمیان معاون ہیں۔ میں نے کل کے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ دیکھیے ہم یہاں پر اسٹوڈیو میں چند ایک لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں جو آپ لوگوں تک اس نشریات کو پہنچا رہے ہیں، لیکن ہمارے پاکستان کے مختلف سٹیشنز پر سینکڑوں لوگ کام کر رہے ہیں اور وہ اس نشریات کو آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ سامعین ناظرین، سب سے پہلے وقت افطار آپ لوگوں تک پہنچانا چاہوں گا۔ آج 3 رمضان المبارک ہے اور آج لاہور میں وقت افطار ہے 6:04۔ ایف ایم 99.4 سے آپ ہماری نشریات کو لاہور میں سماعت کر رہے ہیں۔ منڈی بہاؤدین میں آج وقت افطار ہے 6:08۔ 107 کی فریکوینسی سے آپ ہماری نشریات کو سماعت کر رہے ہیں۔ گجرات میں ایف ایم 105 سے اس وقت آپ ہماری نشریات کو براہ راست سماعت کر رہے ہیں، جبکہ گجرات میں آج افطار کا وقت 6:06 ہے۔ جہلم میں 6:07 ہے۔ گجرانوالہ میں 106 کی فریکوینسی سے آپ ہمیں سماعت کر رہے ہیں۔ 6:06 ہے آج وقت افطار۔ راولپنڈی اسلام آباد میں آپ ہمیں ایف ایم 97 کی فریکوینسی سے سماعت کر رہے ہیں، جبکہ آج اسلام آباد اور راولپنڈی میں افطار کا وقت 6:09 رہے گا۔ کراچی میں ایف ایم 99 کی آپ فریکوینسی سے ہمیں سماعت کر رہے ہیں، جبکہ کراچی میں آج افطار کا وقت 6:36 ہوگا۔ سرگودا میں 6:10، سائیوال میں 6:09، پاک پتن میں 6:09، راجن پور میں 6:22، اکاڑا میں 6:10، اور اسی طرح ہی بہاولپور میں 6:18، شیخو پورہ میں 6:08، سیالکوٹ میں 6:06، خانپور میں 6:22،
بھلوال میں 6:11، حیدرآباد میں 6:32، صادق آباد میں 6:24، اور پشاور میں آج وقت افطار رہے گا 6:16۔ سامعین ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ تمام احباب کو خوش آمدید بھی کہنا چاہوں گا اور مبارکباد بھی دینا چاہوں گا۔ آج کی ہماری اس نشست کے مہمان ہیں حافظ معظم شہزاد علوی صاحب۔ گزشتہ ہماری رمضان نشریات میں بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ حافظ صاحب کیا حال چال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم۔ ڈاکٹر صاحب آپ سنائیں کیسے؟ ٹھیک؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ کیسا گزر رہا ہے آپ کا یہ والا رمضان؟ الحمدللہ بہت اچھا رمضان جا رہا ہے ماشاء اللہ۔ اچھا حافظ صاحب، کسی خوبصورت کلام سے پروگرام کا آغاز کیجیے، پھر انشاءاللہ گفتگو بھی کریں گے اور آپ سے کچھ مزید کلام بھی سنیں گے۔ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، جاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، اور دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ، یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے، یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے، اور قرآن سناتی ہے یہی آیت تطہیر کہ عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، اور آتی ہے جو آنکھوں میں نمی نعت سے پہلے، یہ مدح کے آداب سکھانے کے لیے ہے، یہ مدح کے آداب سکھانے کے لیے ہے، اور سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے، جہاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ بہت خوبصورت انداز میں حافظ معظم شہزاد علوی صاحب کلام پڑھ رہے تھے۔ بے شک سامعین و ناظرین، جتنی بھی عزت ہے، جتنی بھی محبت ہے، وہ سرکار دو جہاں کے لیے ہے،
ان کے گھرانے کے لیے ہے، ان کی آل کے لیے ہے۔ سامعین و ناظرین، یہ وہ گھرانہ ہے جہاں پر جبرائیل بھی آنے سے پہلے اجازت لیتے تھے۔ جبرائیل دیکھیے اس فرشتے کا نام ہے، اللہ کا محب فرشتہ ہے، جو بغیر اجازت کے اس پوری یونیورس میں جہاں پہ اس کو بھیجا جائے، جہاں پر اس کا دل کرے وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ گھروں کے اندر چلا جاتا ہے، وہ محلات کے اندر چلا جاتا ہے، وہ پہاڑوں کے اندر چلا جاتا ہے، وہ سمندروں کی گہرائی کے اندر چلا جاتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے پر، کہ اس گھرانے میں داخل ہونے سے پہلے، اس گھر میں داخل ہونے سے پہلے جبرائیل بھی اجازت طلب کرتا تھا۔ یقینی طور پر تمام عزتیں، تمام محبتیں اس آل کے لیے ہیں، اور یقینی طور پر سامعین ناظرین، اس آل نے جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو اپنا سر کٹوا کر ہمارے دین کی حفاظت کی ہے، یقین کیجئے کہ ہم جتنا بھی چاہیں وہ قرض نہیں اتار سکتے، جیسے بھی چاہیں وہ قرض نہیں اتار سکتے۔ آج ہم اپنے گھروں میں جو ہے وہ عبادات کر رہے ہیں، مساجد میں اذانیں ہو رہی ہیں، ہم سحری افطاری بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ سے ہمارے دسترخوان پر رب تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں۔ اور یقین کیجئے کہ میرا بڑا ایمان ہے اس چیز کے اوپر کہ وہ لوگ جو روزے رکھتے ہیں نا رب تعالیٰ کی رضا کے لیے، ان کو کہیں نہ کہیں سے ان کا مالی اسباب بن جاتا ہے، ان کے دسترخوانوں پر کھانا پہنچ جاتا ہے، کیونکہ وہ ذات نے وعدہ کیا ہے تم لوگوں تک رزق پہنچانے کا۔ ہم لوگ ہیں نا سامعین ناظرین، ہم لوگ تھوڑے سے بھٹک جاتے ہیں، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ہم سے رب تعالیٰ نے صرف ایک چیز مانگی ہے کہ میری عبادت کرو، میرے محبوب کی عبادت کرو۔ رب تعالیٰ نے یہ نہیں ہمیں کہا کہ بھئی تم نے جو ہے وہ رزق تلاش کرنا ہے، اگر تمہیں ضرورت ہوئی تو تم نے جناب نماز چھوڑ دینی ہے، قرآن کی عبادت چھوڑ دینی ہے، اور روزہ چھوڑ دینا ہے، اور اس کے متبادل تم نے اپنا یا اپنے بچوں کا رزق تلاش کرنا ہے۔ یہ کہیں پر بھی نہیں ہے، بلکہ رب تعالیٰ نے خود اس چیز کا وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے رزق کا وعدہ کرتا ہوں، اور میں انشاءاللہ تم لوگوں تک رزق جو ہے وہ پہنچاؤں گا۔ وہی وہ ذات ہے جو پتھر میں چھپے کیڑے کو رزق دیتی ہے۔ تو ہمارے ایمان کا تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ ہم اس کی ذات کے لیے روزہ رکھیں گے تو کیسے افطار ہوگی؟ یقینی طور پر افطار ہوگی۔ اور اگر ہم اپنی اسلامی تاریخ کا موازنہ کریں اپنے ساتھ، اور اصحاب کی ہم وہ زندگی کو، لائف سٹائل کو پڑھنا شروع کریں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یا مولا علی کی، تو انہوں نے بے شمار افطاری جو ہے وہ کھجوروں کے ساتھ کی ہے، اور اس کے بعد تناول کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، لیکن رب کی رضا کے لیے شکر ادا کرتے تھے اس دسترخوان پر۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہم نے پرہیز کرنا ہے، تقویٰ کرنا ہے، اور ہر حال میں رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ سامعین ناظرین، ہمارے ساتھ معظم شہزاد الوی صاحب نشست فرما ہیں۔ یقینی طور پر افطار کا وقت ہے، اور وہ شخص جو روزے کو مکمل کر رہا ہوتا ہے اس کے دل میں ایک خوشی ہوتی ہے۔ دیکھیے، ایک وہ شخص ہے نا جس نے ایک عادتاً روزہ رکھا، صبح کے وقت سحری کے وقت بعد ہم یہ بھی سمجھ لیتے ہیں اس نے نماز پڑھی، 4-5 وقت کی نماز بھی وہ پڑھ رہا ہے، اپنے دنیاوی کام بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہے، اور وہ افطار ہوگی تو حسب معمول وہ کھجور کھائے گا، کھانا کھائے گا اور افطار کر لے گا۔ لیکن وہ شخص جس نے خوشی میں روزہ رکھا ہے نا، جس کو پتہ ہے کہ میں نے اپنی رب کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے، وہ عبادت بھی کر رہا ہے، وہ دنیاوی کام بھی کر رہا ہے، لیکن اس کو اس بات کا علم ہے کہ وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ اس کی خوشی ہی دیدنی ہوتی ہے جب وقت افطار ہوتا ہے، کیونکہ اسے اس بات کا پتہ ہے کہ افطار کے وقت رب تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ ان کا نزول ہوگا۔ ہمارے ساتھ معظم شہزاد الوی صاحب موجود ہیں۔ حافظ صاحب، کوئی ہمیں خوبصورت سا کلام جو ہے، کیونکہ افطار کا وقت ہے، ویسے ہی بڑا رحمت والا وقت ہوتا ہے، تو کوئی خوبصورت کلام سنائیں، ہمارے سننے والوں کو سنائیں، ہمارے دیکھنے والوں کو سنائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آج 3 رمضان ہے اور بی بی پاک کا وصال، جی بالکل۔ اور اس میں جو بھی آ کے سیدہ دے در تے بہ گیا، جو بھی آ کے سیدہ دے در تے بہ گیا، جو بھی آ کے سیدہ دے در تے بہ گیا، خالقہ سا لے کے آیا بھر کے لے گیا،
خالقہ سا لے کے آیا بر کے لے گیا، خالقہ سا لے کے آیا بر کے لے گیا، اور وارث تطہیر زہرا جان سرور دی، جان سرور دی والدہ حسنین دی تے شان حیدر دی، شان حیدر دی، او نہیں ڈگدا کدی بھی کسی مقام تے، او نہیں ڈگدا کدی بھی کسی مقام تے، جیڑا اے دے لالاں دے قدماں چ ڈھے گیا، جیڑا اے دے لالاں دے قدماں چ ڈھے گیا، جیڑا اے دے لالاں دے قدماں چ ڈھے گیا، جو بھی آ کے سیدہ دے در تے بہ گیا، جو بھی آ کے سیدہ دے در تے بہ گیا، خالقہ سا لے کے آیا بر کے لے گیا، خالقہ سا لے کے آیا بر کے لے گیا، اور سیدہ جسنوں دعا دیوے او خاص ہے، دعا دیوے او خاص ہے، دنیا اس نوں آخ دیے غازی عباس ہے، غازی عباس ہے، اور کٹ گئے بازو علم نہیں پھر بھی چھڈیا، کٹ گئے بازو علم نہیں پھر بھی چھڈیا، انج وفا ہاں ہاں انج وفا ہندی اے جگ تے غازی کہہ گیا، انج وفا ہندی اے جگ تے غازی کہہ گیا، انج وفا ہندی اے جگ تے غازی کہہ گیا، جو بھی آ کے سیدہ دے در تے بہ گیا، جو بھی آ کے سیدہ دے در تے بہ گیا، خالقہ سا لے کے آیا بر کے لے گیا، خالقہ سا لے کے آیا بر کے لے گیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ حافظ صاحب جو ہے وہ آج کے دن کی مناسبت سے بڑا خوبصورت کلام جو ہے وہ آپ لوگوں کے گوش گزار کر رہے تھے۔ صبح کے وقت جو ہے وہ دن کے وقت مولانا کیسر نواز جلالی صاحب نے بھی بڑا اس ٹاپک پر مفصل پروگرام کیا ہے۔ سمجھ ناظرین، اس حوالے سے میں مختلف علماء اکرام کی بھی تقاریریں سنتا ہوں، مختلف علماء دین کی بھی تقاریریں سنتا ہوں، تو سمجھ ناظرین ایک واقعہ آپ لوگوں کی آج کے دن کی مناسبت سے آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ ایک صحابی تھے، اور جب وہ تاریخ لکھ رہے تھے تو جب تاریخ انہوں نے کسی کے سامنے پیش کی کہ یہ تاریخ جو ہے وہ میں نے ساری لکھی ہے پیچھے سے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو جہاں پر سیدہ پاک کا نام ہے وہ نام جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں لکھا ہوا تھا، باقی پوری تحریر بڑی خوش خطی میں لکھی ہوئی تھی۔ تو اس نے اس سے عرض کی کہ بھئی یہ سیدہ پاک کا نام پوری تحریر آپ نے پوری تاریخ جو ہے وہ بڑی خوش خطی میں لکھی، لیکن سیدہ پاک کا نام جو ہے وہ اتنی خوش خطی سے نہیں لکھا ہوا۔ تو وہ صحابی ان کو کہتے ہیں کہ جب سیدہ پاک کا مجھے نام لکھنا ہوتا تھا تو میں چراغ بجھا دیتا تھا، اپنے اوپر پردہ ڈال لیتا تھا اور اندھیرے میں ان کا نام لکھتا تھا، اس وجہ سے یہ نام کی جو خوش خطی ہے مجھ سے نہیں صحیح طریقے سے بن سکی۔ اور آج ہم ممبروں پر
جلوسوں میں، تقاریروں میں چیخ چیخ کر پکار رہے ہوتے ہیں نام، یقین کیجئے کہ یہ وہ گھرانے ہیں جو عزت کے لائق ہیں، جو احترام کے لائق ہیں، اور احترام کرنے والے لوگوں نے بتلایا ہے کہ احترام کسے کہتے ہیں، احترام کیسے کرتے ہیں۔ تو کل بھی پروگرام میں ذکر ہو رہا تھا کہ جب ذکر اہل بیت کیا جاتا ہے، جب ذکر اہل بیت لکھا جاتا ہے، اور بالخصوص جب نعت لکھی جاتی ہے، تو الفاظ کا تعین جو ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جب بھی آپ نعت لکھتے ہیں یا ذکر اہل بیت کرتے ہیں تو ہر ایک چیز کو آپ نے جو ہے وہ احترام کو، الفاظ کو جو ہے وہ بڑا آپ نے مؤثر طریقے سے اس کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ تو میں عمومی طور پر شاعر حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی آپ نعت لکھیں، ذکر اہل بیت کی کوئی منقبت لکھیں۔ کل کے پروگرام میں بھی مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب سے ہم یہی گفتگو کر رہے تھے، آج تو خیر وہ غیر حاضر ہیں، ان کی کوئی کلاس ہے جو انہوں نے اٹینڈ کرنی ہے، تو اس وجہ سے آج کے پروگرام میں ہم دو ہی احباب آپ لوگوں کے ساتھ رمضان کی یہ جو بہاریں ہیں یہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کر سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ہم پروگرام جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کل کا پریزنٹ کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ مل کر۔ اب بات وہی آ جاتی ہے سامعین ناظرین، یہ جو نشریات ہوتی ہیں یہ سینکڑوں لوگ معاون ہوتے ہیں جو آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ ابھی بلکہ حافظ صاحب کے جب ہم پروگرام کے سیٹ پہ آئے تو میں ان بچوں سے پوچھ رہا تھا، میں نے کہا یہ والا کس نے کیا ہے، یہ والا کام جو ہے وہ آج کے ہمارے سیٹ میں اضافی ہوا ہے، کیونکہ یہاں پہ سیٹ ڈیزائنر جو ہوتا ہے وہ اپنی کام کر رہا ہوتا ہے، کیمرے کے پیچھے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور پورے پاکستان میں بے شمار لوگ ہیں جو یہ نشریات آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور یقینی طور پر اس نشریات کا جو ثواب ہو رہا ہے اس میں وہ برابر کے حصہ دار ہیں۔ اور حافظ صاحب میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے جب تک رب تعالیٰ کا رحمت نہ ہو، برکت نہ ہو، تو کوئی شخص ذکر اہل بیت کرنا یا ذکر پیغمبر کرنا یا ذکر نبی کرنا اس وقت تک کر ہی نہیں سکتا۔ یہ رب تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے آپ پر اور ہم پر کہ ہم مل کر ذکر اہل بیت کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، حمد باری تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پر ہم پڑھتے ہیں اور اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ حافظ صاحب اگلا کون سا کلام سنائیں گے آپ ہمیں؟ آدم چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ایک منہبی کلام بسم اللہ۔ پیش کرتا ہوں۔ اس نگری نو کو تورا کھاں جیدے وچ سجنا دا ڈیرا اے، او دل وی عرش مولا اے، جس دل وچ یار دا ڈیرا اے، او دل وی عرش مولا اے، جس دل وچ یار دا ڈیرا اے، اور تساں سانو مکھ وکھلونا نہیں، تیری دید بنا ساں جانا نہیں، اساں مڑ مڑ جگ تے آنا نہیں، اساں مڑ مڑ جگ تے آنا نہیں، ساڈا جوگیاں والا پھیرا اے، اساں مڑ مڑ جگ تے آنا نہیں، ساڈا جوگیاں والا پھیرا اے، اور نا علما وچ پھسا سانو، کوئی یار دی گل سنا سانو، اوتھے علم دا سکہ نہیں چلدا، اوتھے علم دا سکہ
نہیں چلدا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا اے اوتھے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا اے اوتھے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا اے اس نگری نوں کہو تورا کھاں جدے وچ سجنا دا ڈیرا اے اور میری آس امید تھی دنیا وچ تیری یاد دا دیوا بڑھدا اے محبوباں دیا محبوبہ اے سارا ہی چانن تیرا اے محبوباں دیا محبوبہ اے تے سارا ہی چانن تیرا اس نگری نوں کہو تورا کھاں جدے وچ سجنا دا ڈیرا او دل وی عرش معلا جس دل وچ یار دا ڈیرا ماشاء اللہ پنجابی کلام تھا اور بڑا خوبصورت کلام ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حافظ صاحب کی آواز میں جو ہے وہ مزید سوز و گدا عطا فرمائے, مزید جو ہے وہ نکھار عطا فرمائے. ناظرین, رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ بڑا بابرکت مہینہ ہوتا ہے. اس میں نیکیاں کرنے کی جو طاقت ہے وہ انسان میں بڑھ جاتی ہے, رب کے قریب ہو جاتا ہے. اچھا, یہاں پہ ہمارے کچھ تاجر حضرات ہیں, میں ان سے بھی مخاطب ہونا چاہوں گا کہ دیکھیے رمضان میں ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی خوراک کی نیڈ کم نہیں ہوتی, بڑھ جاتی ہے. اگر ہم ایک وقت کا کھانا درمیان میں دوپہر کا چھوڑتے ہیں تو ہمیں افطار کے وقت زیادہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے, ہمارے دسترخوانوں پر زیادہ کھانا ہوتا ہے. وہ گھر جس کا عام دنوں کے اندر جو گھر کا خرچ ہے وہ 20 سے 30 ہزار روپے میں ہوتا ہے راشن کا, وہ رمضان المبارک کے مہینے میں 30 سے 50 ہزار میں پہنچ جاتا ہے. اسی طرح آگے بھی آپ کر لیں, 50 والا 60 میں کر رہا ہوگا, جو 10 ہزار والا ہوگا وہ 15-20 تک پہنچ گیا ہوگا. تو اس مہنگائی کے دور میں لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ یہ رمضان میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برکتیں جس طرح آپ اور ہم سمیٹ رہے ہیں باقی لوگ بھی سمیٹ سکیں. دعا تو یہی ہے کہ رب تعالیٰ ہر دسترخوان پر کبھی بھی جو ہمارے نعمتیں ہوتی ہیں ان کو کم نہ ہونے دے. لیکن تاجر حضرات سے مجھے بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ اس وقت جو فروٹس ہیں ان کے ریٹ اتنے زیادہ ہیں کہ عام آپ کے اور میرے جیسا بندہ بھی خریدتے ہوئے جو ہے نا وہ بڑا سوچ رہا ہے, تنگ ہو رہا ہے. سبزیوں کے ریٹ بہت زیادہ ہو گئے ہیں. وہ کھجور حافظ صاحب جو ہمارے پاس نارمل ڈیز میں 450-500 روپے کلو تھی, اب اسی کوالٹی کی کھجور اس وقت بازار میں 800 سے 900 روپے کلو. یہ سب سے آپ کو لو کوالٹی کی کھجور بتا رہا ہوں, یعنی کہ بالکل وہ کھجور جو ہم عام دنوں میں بالکل بھی نہیں کھاتے کہ یار یہ تو مثلا 450 روپے کلو ہے, وہ بھی اس ٹائم بھی زیادہ فیل ہوتی ہے, زیادہ فیل ہوتی ہے. مثلا تب ہم 800-900 روپے والی کھجور لیتے ہیں, اس وقت جو 800-900 روپے والی کھجور ہے وہ 2-3 ہزار روپے پہ پہنچ گئی ہے. تو پھل اتنے زیادہ مہنگے ہیں, سبزیاں اتنے زیادہ مہنگی ہیں. اشیاء خوردنوش وہ دیکھیں تو عام جو دنوں میں وہ جو بیسن ہے یا چاول ہے, جو آٹا ہے, وہ کم داموں فروخت ہو رہا تھا. اب تاجروں نے جو ہے وہ زیادہ داموں فروخت کرنا شروع کر دیا.
اور یہاں پہ تو جس طرح ہم لوگ تیاری کرتے ہیں نا رمضان سے قبل کہ جناب ہم نے جو ہے وہ گروسری لے لینی ہے، ایسے ہی ہے، دوسری چیزیں لے لینی ہیں، گھر کی صفائیاں کرنی، تاجر بھی اسی طرح تیاری کرتے ہیں، بالکل وہ صحیح ہے، چیزوں کو سٹور کرنا شروع کر اسٹور لیتے کرنا ہیں، شروع کر دیتے ہیں، ایسے ہی سٹور ہے۔ کرتے ہیں تاکہ ہم رمضان میں جو ہے وہ ان چیزوں کو فروخت کر سکیں۔ اور یہ ڈاکٹر صاحب نا مسلمانوں کی المیہ ہے ادھر، حالانکہ یہ آؤٹ آف کنٹری میں چلے جائیں تو ادھر ایسے ہی ہے، ہر مسلمانوں کو سہولتیں دی جاتی ہیں، ایسے ہی ہے، اور ایسے ہی ہے۔ ہمارے ادھر جو ہے وہ بجائے سہولتیں دینے کے وہ دام ڈبل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے جو لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں ممالک جہاں پر روزہ دار جو ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، یعنی کہ وہاں پہ کفار کی تعداد زیادہ ہے بالکل ایسے ہی ہے، لیکن جو روزہ دار ہیں مسلمان ہیں ان کی تعداد کم ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں ان لوگوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یار رمضان ہے، وہ دفاتر جہاں پہ روزہ دار کام کرتے ہیں وہاں پہ لوگ کھاتے نہیں ہیں، جبکہ آج بھی آپ دیکھیں ہمارے اڈوں پر اور بازاروں میں لوگ کھلے عام بالکل کھا رہے ایسے ہی ہے، ہوتے ہیں۔ بالکل ایسی بات ہے۔ وہ لوگ کھاتے نہیں ہیں، اور جو بازار مارکیٹس ہوتی ہیں وہاں پر وہ چیزیں جو حلال ہوتی ہیں جو مسلمان کے کھانے کی ہوتی ہیں وہاں پر ڈسکاؤنٹ لگا دیا جاتا ہے، ان بالکل کفار اسپیشل کو بھی ڈسکاؤنٹ، پتہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ مجھے نا وہ بات یاد آتی ہے پیغمبر پاک کے دور کی کہ وہاں پر ایک یہودی جو ہے وہ بازار میں جا رہا تھا، بے شک تو ایسے ہی اس کا بچہ جو ہے وہ کچھ کھا رہا تھا، تو اس نے اس کو ڈانٹا تھا کہ بھئی یہ بازار جو ہے وہ مسلمانوں کا بازار ہے اور تمہیں نہیں پتہ کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، تو اس میں کھانے سے جو ہے وہ اجتناب کرو۔ دیکھیے سامعین ناظرین، جتنا ہم اسلامک تعلیمات سے دور ہوں گے ہمارے مسائل اتنے اتنے زیادہ بڑھتے ہی تھے، بڑھتے جائیں گے۔ بے شک اس وقت ہم لوگ بہت زیادہ ترقی کر گئے ہیں ان لوگوں سے، ہمارے پاس موبائل فونز ہیں، ملائم بستر ہیں، پیسے ہیں، بالکل ایسے گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ سکون نہیں ہے جو ان لوگوں کے پاس ہی، تھا، بالکل کیونکہ ایسے ہی، وہ لوگ اسلامی تعلیمات کے قریب تھے، سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ ہم لوگ ہوٹلز میں کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، لیکن وہ سکون ہماری زندگیوں سے دور ہو گیا بے ہے۔ شک ایسے ہی میں ہے، اکثر کہا کرتا ہوں، دیکھیے آفت صاحب جب ہم اپنے شادیوں کی تقاریب میں فضول خرچی کرتے ہیں، وہ رسومات کرتے ہیں جو اسلام میں منع کی گئی ہیں، ناپسند کیا گیا ہے، جس طرح پیسے لٹانا، پھر وہاں پہ کچھ لوگ تو رقص کرنے والیوں کو بھی بلاتے ہیں، بالکل ایسے ہی، بے کچھ اس شک، طرح کی کچھ کام کرتے ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں یار کیسے ممکن ہے کہ آپ اس طرح کی چیزوں سے اپنے ایک سفر کی شروعات کریں اور اب تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے سفر میں جو ہے وہ برکت عطا فرمائے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں برکت ہوتی، بے شک، معاملات شادی کے بعد وہ اس طریقے سے سکون والے نہیں چلتے، کیونکہ جب ایک کام ہی ہم نے آغاز ہی صحیح طریقے سے نہیں کیا تو وہ درمیان میں تو پھر کام خراب ہی ہوں گے۔ جتنا ہم اسلامی تعلیمات کے قریب جائیں گے، بے شک، میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر ہم صرف زکوٰۃ جو ہے، تمام مسلمان پاکستان کے مسلمان صرف زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ صحیح طریقے سے کریں تو میرا خیال ہے ہمارے پاکستان کی غربت جو ہے وہ کافی حد تک کم بے شک ہو ایسے ہی ہے، سکتی ہے۔ ہم لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہوئے بھی کتراتے ہیں، حالانکہ ہمیں اس بات کا پکا پتہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے تو ہمارا مال پاک ہو جائے گا، بالکل ایسے ہی ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ چھپا لیتے ہیں، بینکوں سے پیسہ نکلوا لیتے ہیں یا لیٹر لکھ دیتے ہیں جی ہم نے زکوٰۃ خود ادا کر دی ہے، بالکل پھر ایسے ہی یہ کہ ہم ہے، خود بھی صحیح طریقے سے زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، یعنی کہ وہ دیکھیں کہ آپ کے پاس کہ زکوٰۃ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، بالکل ایسے ہی ہے، تو لیکن پھر بھی ہم وہ زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے کہ یار پتہ نہیں پیسے نہیں کم ہو جائیں، ایسے تو ہی ہے، یہ ہمارے ایمان کی کمی ہے۔ جو بھی رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تجارت کرتا ہے وہ کبھی بھی خسارے میں نہیں رہتا۔ اور بالکل جی افطار کا وقت قریب ہے اور آپ لوگوں کو اناؤنس بھی کرنا چاہوں گا، پھر حافظ صاحب سے ہم آخری کلام بھی سنیں گے اور وقت افطار میں داخل ہوں گے۔ لاہور میں آج 6:04 وقت افطار ہے، منڈی بہاؤدین میں 6:08، گجرات میں 6:06، جہلم میں 6:07، گجرانوالہ میں 6:08، اسلام آباد راولپنڈی میں 6:12، کراچی میں 6:36، سرگودا میں 6:10، ساہیوال میں 6:10، پاک پتن میں 6:10، راجن پور میں 6:24، اوکاڑا میں 6:12، بہاولپور میں 6:18، شیخوپورہ میں 6:08، سیالکوٹ میں 6:06، خانپور میں 6:22، بھلوال میں 6:12، حیدرآباد میں 6:32، صادق آباد میں 6:24 اور پشاور میں 6:16 ہے آج کا وقت افطار۔ اور بالکل ہم افطار کے وقت کے بہت قریب آن پہنچے ہیں اور اس کلام کے ساتھ ہی ہم جو ہے وہ تیسرے روزے کی افطاری کو الحمدللہ پہنچ جائیں گے۔ حافظ صاحب
جو ہم لوگ ہیں یقینی طور پر ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک اور رمضان کی جو ہے وہ آمد ہم لوگوں کو نصیب فرمائی ہے۔ رمضان سامعین ناظرین ایک ایسا مہینہ ہے، ایسا بابرکت مہینہ ہے جہاں پر ہم عبادت کر کر اپنی پوری زندگی کے گناہ جو ہے بخشوا سکتے ہیں۔ بلا شبہ پچھلے رمضان جتنے بھی زندگی کے گزرے غفلت میں گزرے ہیں، اس رمضان کوشش کیجئے رب کی ذات کو منانے کی، اور وہ اتنی شفیق ذات ہے کہ وہ آپ کی نیکی سے، آپ کی عبادات سے، آپ کے اچھے کاموں سے ضرور مان جائے گی۔ حفظ صاحب کون سا کلام سنائیں گے؟ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جی جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے۔ اور میں تھا کیا، مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، میں تھا کیا، مجھے کیا بنا دیا، جی میں تھا کیا، مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، ہو بھلا حضور کی آل کا، ہو بھلا حضور کی آل کا، ہمیں جینا مرنا سکھا دیا، ہمیں جینا مرنا سکھا دیا، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ بالکل سامعین ناظرین، انتہائی خوشی کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو خوش رکھے، آپ لوگوں کو تیسرے روزے کی افطار بہت بہت مبارک ہو۔ جہلم، گجرانوالہ، گجرات اور منڈی بہاؤالدین میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، باقی تمام روزے دار اپنے وقت کے مقامی وقت کے مطابق روزے کو افطار کریں۔ کل انشاءاللہ 4 رمضان ہے،
پھر آپ لوگوں سے افطار کی نشریات میں ملاقات ہوگی. ہمارے ساتھ مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب بھی موجود ہوں گے. آج آواز نیوز کے اس سیٹ سے اور ہمارے جتنے بھی ریڈیوز سے آپ لوگ ہمیں سماعت کر رہے ہیں، بز ایف ایم سے، ریڈیو آواز کے جتنے ریڈیوز ہیں، اب مجھے اور میری تمام ٹیم کو، چاہے وہ کراچی میں ہیں، لاہور میں ہیں، اسلام آباد میں ہیں، گجرانوالہ میں ہیں، پاک پتن میں ہیں، اوکاڑا میں، جھنگ میں، جو لوگ معاون ہیں، ان تمام لوگوں کو اجازت دیجیے. مجھے اور ہمارے آج کے مہمان حافظ معظم شہزاد الوی کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. آواز نیوز، ہر لمحہ باخبر.